کم ناپنا کم تولنا، یعنی جب کوئی چیز بیچی جائے تو جس کا اس کا خریدنے کا حق ہے اس میں کم تول کر دیں۔ قرآن میں لوگوں کے لیے دردناک عذاب کا انجام بیان ہے۔ سورہ مطففین میں افسوس عذاب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے کا موقع آتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دوسروں کو ناپ تول کر دینے کا موقع آتا ہے تو اس وقت ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اس وقت قوم بہت معصیت نافرمانی میں مبتلا تھی، اس کے علاوہ پوری قوم کم ناپنے تولنے میں مشہور تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے تو اپنی قوم کو پیار و شفقت سے سمجھاتے رہے، اللہ کے عذاب آخرت کے عذاب سے ڈراتے رہے، یہ لوگ باز نہ آئے، ان کا وہی انجام ہوا جو نبی کی بات نہ ماننے والوں کا ہوتا ہے۔ وہ عذاب ان پر اس طرح آیا کہ پہلے 3 دن تک متواتر پوری بستی میں سخت گرمی پڑی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آسمان سے انگارے برس رہے ہیں اور زمین آگ اگل رہی ہے۔ حبس و تپش نے ساری بستی کو پریشان کر دیا۔ 3 دن کے بعد بستی والوں نے دیکھا کہ اچانک بادل کا ٹکڑا بستی کی طرف آ رہا ہے۔ اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ بستی کے لوگ 3 دن سے سخت گرمی کی طرح بلبلا رہے تھے، اس لیے سارے بستی والے بہت شوق کے ساتھ بستی چھوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بادل کے نیچے جمع کرنا چاہتے تھے تاکہ ان سب پر ایک ساتھ عذاب نازل کر دیا جائے۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہو گئے اور وہی بادل جس میں ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں ان پر آگ کے انگارے برسانا شروع ہو گئے اور ساری قوم انگاروں کا نشانہ بن کر جھلس کر ختم ہو گئی۔ کم ناپنا اور تولنا صرف تجارت کے لیے خاص نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو امام مفسرین ہیں، سورہ مطففین کی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سخت عذاب ان لوگوں کو بھی ہوگا جو اپنی نماز، زکوٰۃ اور روزے میں کمی کرتے تھے۔ اس سے مراد عبادت میں کوتاہی کرنا، اجرت میں کمی کرنا، مال کا نقص گاہک کو نہ بتانا، لوگوں کے حقوق کے معاملے میں کوتاہی کرنا، ملاوٹ کرنا، اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال، یہ سب ڈنڈی مارنے کے پیرائے میں استعمال ہوا ہے۔ آج کل ہم جو حالات مسلط ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہر طرف بدامنی، ڈاکے، بے چینی، جان و مال محفوظ نہیں، معاشی بدحالی کا شکار ہیں، لیکن ہر جگہ تبصرے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان پریشانی کا حل تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ پہلے اپنی انفرادی معاملات، حقوق و فرائض، کاروبار زندگی میں ڈنڈی مارنے، کمی اور کوتاہی سے بچیں، پھر لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، کیونکہ مسلمان کا تو امتیاز ہے کہ وہ کبھی دھوکہ فریب نہیں دیتا، صرف نماز میں اللہ کا بندہ نہیں ہوتا بلکہ معاملات زندگی میں بھی اس کا بندہ ہوتا ہے۔